أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام تعلموا العلم لأنه الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم کا حصول کرو، علم کو طلب کرو، کاوش کرو تحصیل علم کے لیے. مولا کیوں؟ لأنہ الانیس فی الوحشہ، وحشت میں انسان کے لیے انیس اور انس کا کام علم کرتا ہے. والصاحب فی الغربہ، اگر انسان پردیس میں ہو تو اس وقت پردیس میں اس کا بہترین ساتھی اس کا علم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پردیس میں انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ صاحبان علم میں سے ہے، علم کا حصول کر چکا ہے، تو علم اس کے لیے بہترین ساتھی ہے. وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، اکیلے میں انسان سے گفتگو کرنے والا علم ہوتا ہے. علم ہے جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ. دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن علم کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. جب آپ اکیلے میں ہوں تب وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا دکھتا. اللہ ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق پر. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْإِسْتِنْجَاءِ فَغُسَالَتُهُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِالنِّجَاسَةِ أَوْ تُصَبْ نِجَاسَةً خَارِجَ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَدَثِ الْمُسْتَنْجِ مِنْهُ أَوْ مَحَلِّهِ. گفتگو چل رہی تھی غسالے سے متعلق، اور غسالے کے حوالے سے 4 قسم کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس میں پہلا قول جس سے متعلق شارح علیہم الرحمہ کا جملہ یہ تھا کہ یہ مصنف نے اس مسئلے میں اجود اقوال کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ جو سب سے بہترین قول ان چاروں اقوال میں ہے اس کا ذکر مصنف نے یہ فرمایا ہے. اب فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْإِسْتِنْجَاءِ. اب استثناء ہوتا ہے اس سے من ذالک من ماء الغسالہ، ماء غسالہ سے استثناء ہوتا ہے، الگ کیا جاتا ہے کسے؟ ماء الاستنجا، ماء استنجا کو. ٹھیک ہے. استنجا الرجل یعنی کہ وہ موضع بول و نجاست یا موضع بول و غایت ہے نا، اس کو صاف اور پاک و پاکیزہ کرنا، اس کو دھلنا یا مسح کرنا حجر سے یا مدر سے یا ثوب سے وغیرہ وغیرہ سے، اسے استنجا کہا جاتا ہے. تو ماء الاستنجا، استنجا کا پانی. مراد کیا ہے؟ پیشاب اور پخانے کی جگہ کو دھونے کے لیے جس پانی کا استعمال کی جاتا ہے اسے ماء الاستنجا کہتے ہیں. اب وہ پانی فرض کیجئے آپ نے پیشاب کے مقام پہ ڈالا اور وہ پیشاب کے مقام سے مل کے الگ ہوا. پخانے کے مقام پہ آپ نے دھونا شروع کیا، وہ پخانے کے مقام سے پانی نیچے گرنا شروع ہوا. اب وہ غسالہ، اسے ماء استنجا کا کیا حکم ہے کہ مستثنیٰ من ذالک ماء الاستنجا، ماء استنجا کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا، یعنی ماء غسالہ پہ، یعنی ماء غسالہ کے حکم کو ماء استنجا کے اوپر محمول نہیں کیا جا سکتا. ماء غسالہ کا حکم اور ہے، ماء استنجا کا حکم اور ہے. تو جناب آپ کو کیا فرماتے ہیں اس کا غسالے سے متعلق کیا کہنا ہے؟ فَغُسَالَتُهُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقَةٌ. ماء استنجا اس کو استعمال کیا ہے آپ نے، اور اس کو غسالہ ہے، غسالۃ البول، غسالۃ الغائط، یہ مطلقاً پاک ہے. مطلقاً چاہے بول کا غسالہ ہو چاہے غائط کا غسالہ ہو، یہ پاک ہے. مگر اب سمجھیے گا، ما لم تتغیر بالنجاسہ، نمبر 1 شرط، جب تک کہ وہ نجاست کی بنیاد پہ متغیر نہ ہو، جب تک کہ وہ نجاست کی بنیاد پہ تبدیل نہ ہو. یعنی اگر وہ نجاست کی بنیاد پر تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ نجاست کی بنیاد پہ تبدیل ہو رہا ہے، نجاست اس کو سرایت کر رہی ہے، تو وہ یہ پہلی شرط ہے، پہلے ذکر کیا گیا کہ نارمل پانی کی طرح نجاست کی بنیاد پر تغیر پیدا ہوتا ہے تو وہ منجز ہو جاتا ہے. ایک تو شرط یہ ہوئی. او تصب نجاسہ خارج عن حقیقت الحدث، دوسری نجاست، دوسری شرط
مائع استنجا کے پاک ہونے کی وہ یہ ہے کہ کوئی حقیقت حدث کے علاوہ خارجی نجاست نہ آ جائے. دھو رہے تھے پیشاب، پانی گرا، اس کے اوپر کوئی ایک قطرہ خون کا گر گیا، تو خون جو ہے وہ بول سے الگ ہے، خون جو ہے وہ غائط سے الگ ہے، پیشاب اور پخانے سے الگ ہے. تو حقیقت نجاس حدث، حقیقت حدث سے مراد یہاں خود خبث ہے. حقیقت حدث سے مراد یہاں خبث ہے. خبث سے مراد پیشاب اور پخانہ. تو پیشاب اور پخانے کی حقیقت سے الگ کوئی اور دوسری نجاست میں نہ مل جائے آ کے، یہ دوسری شرط ہے. ٹھیک ہے نا. او تو سب نجاس خارجن حقیقت حدث، حقیقت حدث سے خارج کوئی نجاست میں نہ مل جائے ہیں تب بھی وہ پاک رہے گا. المستنجی منہ، وہ جگہ کہ جس سے آپ استنجا کر رہے ہیں، یعنی فرض کیجیے بول سے استنجا کر رہے ہیں اور بول کے علاوہ کوئی اور نجاست نہ مل جائے. پخانے کا استنجا کر رہے ہیں، پخانے کے علاوہ کوئی اور نجاست نہ مل جائے. تو اگر کوئی اور نجاست نہیں مل رہی اس کے اندر تو وہ غسالہ پاک ہے. دو، او محل ہی، یا کہ کوئی محل نجاست کے علاوہ کوئی اور نجاست نہ مل جائے آ کے. محل نجات کے علاوہ جو بھی محل جس جگہ کو پاک کر رہے ہیں آپ. تو تین شرطیں یہ ایسی شرطیں ہیں جن شرطوں کی بنیاد پر مائع استنجا پاک ہو. بات واضح ہو گئی. الرابعہ، چوتھی مرحلہ، چوتھا قسم جو اس منزل پر یعنی چوتھا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. مسئلہ الرابعہ ہم مسائل سے متعلق ہے جن مسائل کا ذکر مسائل کے نام پہ شروع کیا تھا. المطہرات عشرہ، مطہرات جو ہیں، مطہرات، مطہرات نہیں مطہرات، پا کے کسرے کے ساتھ، تبھی تو اس میں فاعل ہوں گی، تبھی تو پاک کرنے والی بنیں گی. پاک کرنے والی، پاک ہونے والی، مطہرات نہیں ہوگا. ہاں سن تو مطہرات، ٹھیک ہے نا، ہے کے کسرے کے ساتھ. مطہرات جتنے کتنے ہیں؟ 10. پاک کرنے والی چیزیں 10 ہیں. الماء، پہلی منزل کے اوپر پانی ہے. وہو المطہر، یہ مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے. مطلقاً، مطلقاً پاک کرنے والا ہے، یعنی کہ نجاسات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. انفرادی طور پہ ہو تب بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے، کسی چیز کے ساتھ ملا دی جائے تب بھی مطہر ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ دیے بھائی آپ پیشاب کو پاک کر رہے ہیں تو اکیلے پانی کو پاک کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی مطہر جو ہے وہ ہوتا ہے کسی ملانے کے ساتھ میں. جیسے ابھی آپ نے کل پرسوں مسئلہ پڑھا تھا ولوغ کا، ہے تو ولوغ کے اندر اکیلا پانی مطہر ہے ہی نہیں، پانی اکیلا مطہر نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے کہ پانی کے ساتھ آپ کو تعفیر کرنی ہے، پہلے مٹی کے ساتھ اس کو مانجھنا ہے، تو وہاں دو چیز مل کے مطہر بنی. اکیلی مٹی مطہر نہیں ہے، اکیلا ماء مطہر نہیں. مطلقاً سمجھ میں آ گیا. وَهُوَ الْمُطَهِّرُ وَهُوَ مُطَهِّرٌ مطلقاً، یہ مطہر ہے مطلقاً. مطلقاً سمجھ کہ چاہے وہ اکیلا انفرادی طور کے اوپر ہو یا کسی کے ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے نا. پانی مطہر مطلقاً ہے، خود اکیلا ہو جیسے میں نے. من سائر النجاسات، تمام کی تمام نجاسات سے، یعنی گویا لفظ مطلق کی وضاحت اس لفظ سائر سے ہو رہا ہے. یعنی تمام جتنے بھی ہیں، سائر سے مراد جمیع، جتنی بھی نجاسات ہیں ان تمام کی تمام نجاسات سے یہ جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے. التی تقبل التطہیر، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ طہارت کو قبول کرے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ طہارت قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، ورنہ فرض کی اگر وہ طہارت کو قبول ہی نہ کر رہا ہو، اصلاً کتا ہے طہارت کو قبول نہیں کر سکتا، اصلاً طہارت کو قبول نہیں کر سکتا، کافر ہے طہارت کو قبول نہیں کر سکتا. اب آپ ایک کام کریے، پانی سے اس کو نہلاتے رہیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ مٹی رگڑیے، صابن رگڑیے، اور جو کچھ رگڑ سکتے ہو خوب رگڑیے، اور پانی سے پاک کرتے رہیے. یہ حضرت کبھی پاک نہیں. 3 چیزیں، 3 نجاستیں ہیں جو کبھی پاک نہیں. کتا، سور، یہ 3 ہی ہیں کم وقت جو کبھی طہارت کے قبولیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 الماء والارض،
اور زمین بھی پاک کرتی ہے، مطہرات میں سے ہے۔ تو طاہر باطن النعل، یہ پاک کرتی ہے نعل کے باطن کو، یعنی کہ جوتے کا جو باطنی حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ وَهُوَ أَسْفَلَهُ، وہ نچلا حصہ ہے جوتے کا، نعل کا نچلا حصہ، الملاصق للارض، جو زمین سے ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا زمین جو ہے وہ، اب اس کا مطلب بھی صاف صاف ہے کہ وہ حصے جوتے کے جو زمین سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، ملاصق لصق مت چپکنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پاک نہیں کرے گی۔ ایسی وہ اطراف جو ملاصقت میں نہیں ہے، دائیں بائیں کے حصے جو ہیں، زمین اس کو ہی پاک نہیں کرے گی، زمین صرف اس کو پاک کرے گی جو باطن نعل ہو۔ وَأَسْفَلَ الْقَدَمِ، نمبر 2، زمین پاک کرے گی قدم کے اسفل حصے کو، نچلے حصے کو، مع زوال عین النجاسہ عنہما، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان دونوں سے، باطن نعل سے اور اسفل قدم سے عین نجاست زائل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انہما کی ضمیر جو ہے اسفل قدم اور باطن نعل کی طرف جائے گی، کیونکہ یہ دونوں بیہا یعنی بالارض، زمین کے ذریعے سے عین نجاست دونوں سے زائل ہو جائے۔ کیسے؟ بے مشین، یا تو وہ چلنے کی بنیاد پر ہو کہ انسان چل رہا، چلتے چلتے عین نجاست زائل ہو گئی، وَدَلْکِن، یا دل کی بنیاد کے اوپر ہو، دل کریں کہ کسی چیز کو مارنا، زمین پٹخنا، جس زمین کے اوپر آپ نے لگا تو اس کو آپ نے زمین مارا ہے، اپنے پیر مارا، زمین کے اوپر جوتے پہ نجات لگ گئی، آپ نے اس کو زور زور سے اس کو مارا، نتیجہ کیا ہوا کہ عین نجات زائل ہو گئی، اور زائل ہوتے ہی جو ہے اس کو اتنے زمین پاک کر دے گی۔ وغیرہما، ان دونوں کے علاوہ، یعنی کہ نہ دلک ہو اور نہ مشی ہو، کوئی اور طریقہ ہو جس طریقے سے عین نجات زائل ہو جائے۔ والحجر والرمل من اصناف الارض، زمین کی اصناف میں یہ 2 چیزیں اور شامل ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیے۔ زمین، لفظ زمین، ارض جو ہے وہ ایک عنوان ہے، اس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں، اس میں حجر بھی ہے، پتھر بھی، یعنی آپ پتھر پہ چلیں گے تو پتھر ہی پاک کر دے گا۔ رمل ہے، یعنی کہ آپ کے ریت کی حصے سے وہ بھی پاک کر دیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنِّجَاسَةِ جُرْمٌ، اور اگر نجاست کوئی جرم ہی نہ، جسم ہی نہ ہو، جرم سے مراد جسم، کہ نجاست ایسی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، ولا رطوبہ، اور رطوبت بھی اس کی کوئی موجود نہیں ہے، کفا مسمی الامساس، تو اب صرف اس کو زمین پر رکھا، اور ایسی آپ کہیں زمین پر رکھا، زمین اس کو پاک کر دی۔ بھائی نہ تو رطوبت کی شکل میں نجاست ہے، نہ تو کوئی جسم میں کوئی نظر آ رہی ہے کوئی بھی، جیسی زمین میں رکھا وہ انہیں پاک کر دی۔ ولا فرق فی الارض بین الجافہ والرطبہ، اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ زمین جو ہے وہ سوکھی ہو تو پاک کرے گی، گیلی ہو تو پاک نہیں کرے گی، ایسا کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ما لم تخرج عن اسم الارض، بس اس کو لفظ ارض کی حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے، اس کے اوپر لفظ اسم ارض جو ہے وہ صادق آ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم ارض سے خالی نہ ہو، خروج نہ ہو، اس کو آپ کوئی زمین ہے، نہیں زمین نہیں، کچھ اور ہو گئی، بھائی معاملہ بگڑ جائے گا۔ جب تک وہ اسم ارض سے خارج نہیں ہو رہی ہے تو چاہے زمین پاک ہو یا گیلی ہو یا سوکھی ہو، پاک کرے گی۔ وَهَلْ يَشْتَرِطُ طَهَارَتُهَا، اب ایک شرط یہ، کیا خود اس زمین کا پاک ہونا شرط ہے کہ وہ ہو تو پاک کرے گی؟ نہیں، خود پاک ہو تو کہہ رہے وجہان، یہاں پہ 2 وجہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اطلاق النص والفتویٰ یقتضی عدمہ، لیکن فتوے کا اور نص کا مطلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ طہارت کی شرط نہیں ہے۔ اوپر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا والارض باطن النعل واسفل القدم، فتویٰ مطلق ہے، نص کو دیکھیں نسبی ہے۔ اب اس کی وجہ سامنے کی بات یہ ہے کہ آپ شرط کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ شرط کیوں؟ دیکھیں جملہ یہ ہے، فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دے بھی نہیں سکتا، وہ عطا نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کہا یہ 100 روپے دیجئے، آپ کی جیب میں ہوں گے تبھی 100 روپے دیں گے مجھے آپ، اور آپ کی جیب میں نہیں ہے تو کیسے دیں گے آپ کیسے دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا 100 روپے دینے کے لیے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ زمین کے پاس طہارت ہے ہی نہیں،
تو آپ کو کیا طرح دے گی وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاک کرنے سے یعنی مطہر ہونے سے پہلے خود اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کیا کریں کہ کیوں شرط نہیں ہے، تو شرط نہ ہونے کی وجہ یہ کہ روایات جو مطلق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ کہا کہ زمین مطہر ہے، مطلق روایت آئی ہیں، جب روایت مطلق آئی تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ نا اس کا خود پاک ہو نہ ہو، ہم کیا شرط لگا سکتے ہیں؟ لہذا بہرحال وہ اطلاق النص والفتوى یقتضی عدمہ۔ والمراد بالنعل، نعل سے مراد کیا ہے؟ لفظ نعل جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کما یجعل اسفل الرجل، ہر وہ چیز جو انسان پیر کے نیچے رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے للمشی، چلنے کے لیے جو رکھتا ہے، وقایۃ من الارض ونحوها، زمین سے بچنے کے لیے یا اس کی جیسی چیز۔ زمین سے کیا بچنا ہے؟ ٹھنڈک ہے، آپ کے گرمی ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی کچھ رکھتا ہے۔ ولو من خشب، چاہے وہ چیز جو رکھی جا رہی ہے وہ خشب ہی کیوں نہ ہو، لکڑی کی کیوں نہ ہو۔ جیسے پہلے ہندوستان کے اندر آج بھی بہت سارا ہم نے دیکھا ہوگا پنڈت وغیرہ کو کہ وہ کیا کھڑاؤں پہنتے ہیں۔ کھڑاؤں کیا ہوتی ہے؟ کھڑاؤں جو لکڑی کا ہوتا ہے اس میں لگا ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو آپ کھڑاؤں کہہ سکتے ہیں، جوتا چپل نہیں کہہ سکتے آپ۔ وخشبۃ الاقطع کالنعل، اقطع کی جو خشبہ ہے، اقطع کی جو لکڑی ہے وہ نعل ہی کے مانند میں ہے۔ والتراب فی الولوغ، انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔